خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بندے پر اسی نے کتاب نازل کی ہے۔ الذی انزل، یہ علت ہے حمد کی، اور کتاب کو اس شان سے بنایا ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کے لیے کوئی ٹیڑھ پن نہیں بنایا۔ قیما، ٹھوس اور مضبوط کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ بعض حصے بعض کی تصدیق کرتے ہیں۔ قیما، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈرائے ناراضگی سے سخت کر کے، جو ناراضگی من لدن ہو، جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، پہلی صفت، قیما دوسری صفت، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مبارک دے مان جانے والوں کو جو عمل ایسے کرتے ہیں جو ایمان کے مناسب ہیں۔ عمل الصالحات، وہ اعمال جو ایمان کے مناسب ہیں، ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان لہم اجرا حسنا، انعام بہت بہترین اللہ پاک ان کو دے گا، ہمیشہ ٹھہرے رہیں گی اور اس میں، اور ڈرائے گا ان لوگوں کو۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یعنی منکرین کو، شبہات ڈالنے والوں کو ڈرائے گا۔ ایک شبہ تو ان کا یہ ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے نظام دنیا چلانے کے لیے نائب اور متصرف بنایا ہے۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ ما لہم بہ من علم، ان کو قطعاً کوئی علم نہیں، سب جاہل ہیں، ان کو بھی اور ان کے بڑوں کو بھی۔ بہت بڑے کفر کا کلمہ ان کے منہ سے نکلا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جو بات بھی کرتے ہیں جھوٹ ہی ہوتی ہے۔ اب آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ فلعلک کا، شاید ان جیسے لوگوں کی باتوں پہ آپ اتنا افسوس کریں کہ کہیں ہلاک نہ کر بیٹھے اپنے آپ کو۔ علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اوپر ان کی باتوں کے نشان پر، ان کے قدموں کے نشان پر آپ اتنا افسوس کریں کہ کہیں آپ کی جان نہ نکل جائے، چونکہ یہ نہیں مانتے اس حدیث کو جو قرآن پاک ہے۔ اسفا، افسوس کی وجہ سے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر، یہ صرف زمین کی ٹھاٹھ ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ جانچ کریں ان کی کہ کون ان میں سے بہترین عمل کا ہے۔ اس ٹھاٹھ پہ لٹو کون ہوتا ہے؟
زمین اور دنیا کی ٹھاٹھ پہ کون الٹا سر چڑھ جاتا ہے اور کون انسان بن کے عمل کرتا ہے۔ حالانکہ ہم نے جو کچھ ٹھاٹھ زمین کی بنائی ہے، انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، اس کو ایک نہ ایک دن کرنے والے ہیں، جو کچھ زمین پر ہے چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میدان جرزا چٹیل، یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ٹھاٹھ بھی نہیں رہے گی، زمین کی زینت بھی نہیں رہے گی، زمین والے بھی نہیں رہیں گے۔ یہ کس چیز پہ اترا رہے ہیں؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، پہلا جو ان کا شبہ تھا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اسے پتہ ہوتا اصحاب کہف کون ہے، تو اس کے متعلق سن لیے آپ کیا گمان کرتے ہیں وہ غار والے اور حکیم شہر والے لوگ کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے۔ جس وقت ٹھکانہ پکڑا ان نوجوانوں نے کہف کی طرف اور کہنے لگے اے رب ہمارے اپنی طرف سے تو ہمیں رحمت دے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور تیار کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کچھ ہدایت، سیدھا راستہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ہم تنگ آ گئے ہیں، دنیا کے اسباب ہمارے ختم ہو گئے ہیں۔ ملت ان کا لفظ جہاں آتا ہے نا قرآن مقدس میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام کائنات کے اسباب ختم ہو گئے، صرف اللہ رب العزت اپنی طرف سے یہ کام کرے، ورنہ دنیاوی اسباب جو ہیں وہ سب ختم ہے ہمارے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پھر ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر اسی کہف میں، سنین عددا، گنتی کے کئی سال، پھر ہم نے اٹھایا ان کو لِنَعْلَمَ، تاکہ ظاہر کریں کہ ان دو ٹولوں میں سے کون سی پارٹی جو ہے اس مدت کو زیادہ جانتی ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے تھے۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کا قصہ حق سچ کے ساتھ۔ سنو، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب کے ساتھ، ایمان انہوں نے لے آیا تو وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو ہدایت کی تمام سیڑھیوں پہ چڑھا دیا۔ زدناہم ہدی، ہدایت کی تمام سیڑھیوں پہ ان کو چڑھا دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور اتنے ہدایت میں ترقی کر گئے کہ ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ربط لیا۔ اس کام جس وقت وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہونے لگے تھے نا، چونکہ اس وقت سخت آزمائش کا وقت تھا اور کڑی آزمائش تھی کہ کہیں ان کے دل جو ہیں وہ ڈول نہ جائیں، دہل نہ جائیں، ان کے تمام دلوں کو ہم نے اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے صاف صاف کہہ دیا بادشاہ کی عدالت میں، ربنا رب السماوات والارض، ہمارے انتظام کرنے والا
وہی ذات ہے جو انتظام کر رہی ہے زمین و آسمان کی. لن ندعو من دونہ، ہم اس کے بغیر قطعاً کسی کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم پکاریں اذن شططا، پھر تو یہ بےہودہ بات ہوئی، یہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ تو ہم پہ ظلم تو کر رہا ہے، مگر یہ ساری برادری ہماری تیرے دربار میں آ گئی ہے. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، بڑے نواب آدمی ہیں، بڑے سردار ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، مگر ان سے پوچھئے کہ اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کے بغیر انہوں نے دوسرے مشکل بنا لیے ہیں، مشکل کشا. لولا یاتون علیہم بسلطان، دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یہ دھکے پیلی سے ہم پر ظلم کر کے اپنا مسئلہ منواتے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کو ٹھوس دلیل ہمارے سامنے پیش کرے. قیامت تک نہیں کر سکتے یہ دلیل اپنے. فمن اظلم ممن افترا، پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گھر کے لے آتا ہے اللہ پر جھوٹ. بہرحال یہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا، تبلیغ بھی بادشاہ کی عدالت میں کر دی. دقیانوس بادشاہ کا نام تھا. یہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال پہلے گزر جانے کے بعد یہ دور آیا. سارا مشرک تھے. عیسائی مذہب کی تبلیغ کچھ لوگ کر رہے تھے اس وقت، جہاں سے ان کو یہ عیسیٰ علیہ السلام والے مذہب پر عمل کرنا نفی ہوا. جب بادشاہ کی عدالت میں انہوں نے سب کچھ کہہ دیا تو اس کے بعد اکیلے ہوئے. ابن جریر اور ابن تیمیہ اور ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ان کے میلے کا موقع تھا جہاں وہ اپنے جشن مناتے تھے. اس میلے کے موقع پہ یہ ایک ایک ہو کے سارے اکٹھے ہو گئے. 7 آدمیوں کی نفری بنی. یہ علیحدہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اس وقت کہنے لگے کہ اب بادشاہ کی عدالت میں تو ہم نے دعویٰ ثابت کر دیا ہے، ان کو زج کیا ہے، اب ہمیں انہوں نے ختم کرنے کی تجویز کرنی ہے کہ ان کو مار ڈالو تب جا کے آواز ختم ہوگی. لہذا ویسے تسلتموہم، جب تم ان سے اپنا مذہب بھی جدا کر چکے ہو، وما یعبدون الا اللہ، ان کے معبودوں سے بھی بائیکاٹ کر چکے ہو، فابوا الی الکہف، وہ جو سنتے رہتے ہیں ہم جنگل میں ایک طرف ایک رقیم شہر کے پاس ایک غار نما ہے، رات کو چلے جائیں وہاں جا کے چھپ جائیں، کچھ تازہ دم ہو کے پھر آگے نکل جائیں گے، کم از کم ہمارے مذہب کی تبلیغ رک نہ جائے. اس لیے فابوا الی الکہف ینشر لکم، پھیلا دے گا تمہارے لیے رب تمہارا اپنی رحمت کو، وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تیار کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے کی آسانی. مرفقا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، چنانچہ غار میں چھپ گئے، وہاں اللہ نے ان کو سلا دیا. وہ ان کی حالت کا نقشہ یہ ہے کہ دیکھتا ہے تو وہ مخاطب سورج جس وقت اذا طلعت، جس وقت کہ وہ ابھرتا تھا، تصاور عن کافر، ان کی کہف سے ان کی غار سے ہٹ کے جاتا تھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے. ذات الیمین اذا غربت تقرضهم، جب غروب ہونے لگتا تھا اس وقت بھی تقرضهم، کنی کترا کے جاتا تھا بائیں طرف، وہم فی فجوۃ منہ، حالانکہ وہ سورج کی گرمی سے ایک فراخ مقام پہ پڑے تھے. فہم
فی فجوۃ منہ، بڑا کھلے مقام پہ غار کے اندر پڑے ہوتے تھے، اور سورج جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غار کا پہرا دے رہا ہوتا تھا، نہ غروب ہوتے وقت نہ طلوع ہوتے وقت ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا تھا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں، جو اللہ کے لیے یہ تھام لیتا ہے کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، اللہ رب العزت کا مذہب نہیں چھوڑتا، پھر اللہ پاک بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کو سلاتا بھی خود ہے اور پہرا بھی خود دیتا ہے اس پر۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جو بھی اللہ جس کو بھی ہدایت دیتا ہے حقیقت میں وہی پکڑنڈی پہ ہوتا ہے، ومن یضلل، اور جس کو دھکا دے دیتا ہے اس کو تو آپ کبھی ولیًا نہ کوئی اس کا سرپرست ملے گا، مرشدن اور نہ کوئی ہدایت دینے والا ملے گا، تباہ و برباد ہوگا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، دیکھتا ہے تو جب وہ غار میں پڑے ہوتے تھے تو دیکھتے دیکھتے آدمی حیران ہوتا تھا کہ وہ تو آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، نیز ایک پاسے پہ اگر پڑے ہوتے تھے تو میں اللہ کریم خود بخود بغیر فرشتوں کی مدد کے خود ان کے پاسے جو ہے دائیں بائیں پلٹ دیتا تھا تاکہ ان کو ایک پاسا مٹی نہ کھا جائے اور وہ بے آرام بھی نہ ہو۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ، اور کتا ان کا جو ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کے پیچھے لگا دیا تھا، وہ پھیلائے ہوئے تھا اپنے بازوؤں کو بالوسید، ان کی غار کے دروازے پر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْہِمْ، اگر تو اس پہ جھانک کے دیکھتا ان کی طرف، لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو فوراً پیچھے واپس مڑتا بھاگ کر، کیوں؟ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ان کا رعب تمہیں کھا جاتا تھا، معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ اٹھ کے حملہ کر دیں گے، ایسی حالت میں سوئے ہوئے تھے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہ ہمارا کمال ہے میرے پیغمبر کہ ہم نے پھر زندہ کر کے اٹھایا ان کو تاکہ پوچھیں آپس میں۔ اب دو پارٹیاں بن گئی، ایک کہنے لگا کم لبستم، کوئی پتہ ہے مارکا کتنا ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک پارٹی نے تین آدمیوں کے کہنے لگی لبسنا یومن، ایک دن ٹھہرے ہیں۔ دوسری پارٹی کہنے لگی آدھ پونا دن ٹھہرے ہیں۔ جو یملیخا تھا بڑا، وہ کہنے لگا ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب بھی زیادہ جانتا ہے، ہمیں ضرورت کوئی نہیں اس معاملے میں، اب جو کام کی بات ہے وہ کرو، وہ یہ ہے کہ بھوک لگی ہے، یہ پیسے اس کو دو اور ایک آدمی کو بھیجو اس شہر سے جا کے کھانا لے آئے۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، بھیج دو کسی ایک کو، بِوَرِقِكُمْ، یہ اپنے پیسے دے کر، إِلَى الْمَدِینَةِ، شہر میں، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، مگر تحقیق کر لے أَيُّهَا، کہ ان میں سے کون زیادہ موحد ہے، اس پاک صاف موحد کی پاک صاف ذبیحہ لے کے آئے، کسی مشرک سے کھانا نہ لے کے آئے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر تمہارے کھانے کے لیے رزق وہاں سے لے آئے وہ، مگر اس کو ہدایت کرو کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، بالکل پورے کے پورا منڈا سا مار لے، اپنے آپ کو نامعلوم بنا لے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی ایک کو بھی پتہ نہ لگنے دے کہ یہ کون آئے ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا اوپر تمہارے تو یرجموکم، یا قتل کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم،
یا اپنی شرک والی ملت کی طرف لوٹا دیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، پھر تم کبھی کامیاب نہ ہوو گے، جان بھی جائے گی اور ہماری تبلیغ بھی چلی جائے گی۔ كَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، پھر ہمارا یہ کمال ہے کہ ہم نے خبردار کر دیا ان پر، ہم نے جتنا وہ چھپے تھے ہم نے اتنا ہی ان کو ظاہر کر دیا۔ ہم اپنا کمال ثابت کرنا چاہتے تھے، معلوم ہوا کہ بندے کی تدبیر کچھ نہیں کرتی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت یقیناً آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ کھانا لینے کے گیا اور اس کی خبر ہو گئی کہ یہ تو کوئی 300 سال کے قریب سکہ گزر چکا ہے جو یہ ہمیں دے رہا تھا، اس لیے لوگ اس کے پیچھے پل پڑے۔ وہ بھاگتا بھاگتا ہانپتا آ کے غار میں پھر لیٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دوبارہ ان پہ نیند مسلط کر دی، اتنے میں وہ شہر والے سارے آ گئے، دیکھا تو وہ تو سوئے ہوئے ہیں، مگر ان کا روب اتنا تھا کہ ان کی طرف جھانک کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے یہ سارا کمال اس لیے کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اتنی مدت تک سوتا ہوا یا مرا ہوا آدمی اللہ دوبارہ اس کو پیدا کرنے چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال دنیا ساری اکٹھی ہو گئی، اکٹھی ہو کے اس وقت قال الذین غلبوا علی امرہم، ایک پارٹی تو کہنے لگی یہ کو بڑے اللہ کے ولی ہیں، مقرب ہیں، ابنوا علیہم بنیانا، یہ دروازہ بند کر دو غار کا، یہ اندر ہی رہ جائیں، ان کو کوئی اور آ کے حملہ نہ کر سکے۔ پاسے ربهم اعلم بهم، بس اللہ تعالی سب کچھ کرے گا۔ مگر وہ لوگ جو بادشاہ تھے غلبوا علی امرہم، جو اس معاملے میں تمام کے اوپر بہت بڑے غالب تھے، وہ کہنے لگے نہیں ایسے نہیں بند کرنا چاہیے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کیونکہ تھے سارے مشرک کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مردوں کے پاس یا قبرستان میں وہ مساجد کے نام پر بناتے ہیں تاکہ یہاں عبادت کریں گے، ایک تو یہ بزرگ بھی دیکھ کے خوش ہوں گے، ہمارے لیے دعا بھی کریں گے، ہماری دعا قبول بھی جلدی ہوگی۔ چونکہ وہ تھے مشرک اس لیے وہ بادشاہ وہ کہنے لگے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ بہرحال انہوں نے اپنی تجویز کی۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، اب یہودی اختلاف کرنے لگ گئے سارے کے سارے، کوئی کہتے ہیں 3 تھے وہ، چوتھا ان کا کتا تھا، کئی کہتے ہیں 5 تھے وہ، 6واں ان کا کتا تھا۔ یوں رجمم بالغیب، خواہ مخواہ غیب کے پتھر مارتے ہیں، پتہ چلتا کوئی نہیں ان کو۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کئی کہنے لگے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل، اے میرے پیغمبر تو فرما دے میرا رب بھی زیادہ جانتا ہے کہ کتنی ان کی تعداد تھی۔ ما یعلمہم الا قلیل، بہت کم لوگ جانتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ فلا تمہارے فیہم، اس معاملے میں ان سے جھگڑا نہ کرنا، الا میرا ان ظاہرہ، سرسری نظر میں بات کرنا کہ اتنے تھے یا کتنے تھے، ورنہ مناظرہ شناظرہ نہیں کرنا، یہ ضروری بات نہیں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ہی کسی سے فتویٰ پوچھنا کہ وہ کتنے تھے، کوئی ضرورت نہیں۔ کام کی بات یہ ہے کہ آپ سے جب انہوں نے پوچھا تھا آ کے کہ اصحاب کہف کا قصہ کیسا ہے، روح
کہ کس چیز کا نام ہے، تو آپ نے فرما دیا تھا کہ میں کل بتاؤں گا۔ وہ کل آ گئی، آپ نے بتایا نہ، پرسوں آ گئی، آپ نے بتایا، پرسوں چوتھا آ گیا تب بھی آپ نے بتایا۔ اب مشرکین تالیاں بجانے لگے کہ دیکھو محمد نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے پیغمبر کہ آپ نے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا تھا، آپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اور بات یہ ہے کہ کل بتاؤں گا، یہ کل کی خبر جو ہے یہ تو اللہ کو ہوتی ہے، آنے والے کل کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ جس طرح غیب کی بات سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا، تو کل والی بات بھی غیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے 3-4 دن تک وہی نہ بھیجی، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہ کہا تھا۔ ہم نے آپ کو سبق سکھانا تھا کہ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آئندہ کے لیے آپ کو نصیحت دی جاتی ہے کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، نہ کہا کریں آپ کسی کام کے متعلق کہ میں کل کروں گا، یوں نہ کہا کریں جب تک کہ انشاءاللہ ساتھ نہ کہہ دیں، الا ان یشاء اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر خیال اتر جائے وذکر ربک اذا نسیت، جب بھول چکے نا، جب بھولنے لگیں، وذکر ربک اذا نسیت، جب بھول لگنے لگے اس وقت آپ اپنے رب کو یاد کر لیا کریں، اور آپ جواب یہ دیا کریں کوئی شخص سوال کرے تو قل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ ممکن ہے، بہت ہی ممکن ہے، بلکہ امید ہے کہ میرا اللہ مجھے ہدایت دے دے گا لاقرب من ھذا رشدا، اس سے بھی زیادہ جلدی ہدایت کا راستہ کھول دے گا، کل کی بجائے آج ہی ہو سکتا ہے اللہ پاک میرے ذمہ یہ کام لگا دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اب رسول اللہ فرماتے تھے کہ یا اللہ، وہ اس نے تو کئی پارٹیاں بن گئی، کسی نے کہا 1 دن ٹھہرے تھے، کسی نے کہا آدھ پونا دن ٹھہرے تھے، کسی نے کہا کچھ بھی نہیں ٹھہرے۔ آپ مجھے تو بتا دیں کہ وہ اصحاب کہف اس غار میں کتنا ٹھہرے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، لبثوا فی کہفہم 300 سنین، 300 سال وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ وازدادوا 9، اور یہ یہودی لوگ جو ہے نا وہاں کے، وہ 9 سال اور بھی بتاتے ہیں۔ وازدادوا، کئی لوگ تو منع کرتے ہیں نا کہ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال ٹھہرے رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں اپنے علم سے بتاتا ہوں کہ 300 سال پورے ٹھہرے رہے۔ وازدادوا 9، لوگ بڑھاتے ہیں 9 سال اوپر بھی، ہماری طرف سے تو 300 سال ہے، مگر لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ 309 سال ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، اب اس ساری بحث کا نتیجہ ہم نکالتے ہیں۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ جو ہے نا اس سارا قصہ بیان کر کے یوں فرمایا کریں کہ وہ ٹھہرے تھے، اللہ ہی جانتا ہے جتنی دیر ٹھہرے۔ ایک دوسرا، لہو غیب السماوات والارض، ان کے قصہ سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ غیب آسمان و زمینوں کا جاننے والا وہی ایک ہی ہے۔ تیسرے، ابصر بہ واسمع، اتنا بڑا دیکھنے والا، اتنا بڑا سننے والا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ چوتھا، ما لہم من دونہ من ولی، کائنات کے لیے کوئی سرپرست نہیں۔ ولا، چھٹا، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔
اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ، اب دوسرا ثمرہ وہ بیان بھی کر۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ، اب تو دل کھول کے آپ کتاب کو بیان کریں، اس کے پیچھے لگیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے بول کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میرے پیغمبر تو اگر کسی کے گم کردہ راہ کو ہدایت دینا چاہے تو آپ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، نہیں ملے گی آپ کو اللہ کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ، پناہ دہندہ بھی وہی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، پھر اور بھی دیکھ اعلان کر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ کو جما کے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو بلاتے ہیں، یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، میرے پیغمبر آپ یہ کام بھی کریں۔ ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ کی یاد میں رات دن شب و روز کرتے ہیں، آپ ان سے اپنی رحمت کی نظر نہ ہٹایا کریں۔ اگر آدمی کی نظر دنیا کی طرف یا دنیا دار کی طرف ہو جائے تو دین پیچھے چلنے والا نہیں ہے، دین وہ منہ موڑ جائے گا۔ آپ جتنا زور دیں دنیا کا نہیں بلکہ دین داروں کی سنگت میں رہا کریں، جس طرح تیرے صحابہ کرام ہیں، اور دین کی نظر سے دیکھا کرے، انشاءاللہ دنیا خود بخود تیرے تابع ہوتی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ساتواں امر یہ بھی ہے کہ آپ قطعاً اس کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ ہم نے خود ان کا دل جو ہے وہ بھلا دیا ہے کہ ہمیں یاد نہ کریں، جس کی ذکر اور یاد کرنے سے ہم خود قبول نہیں کرتے، آپ اس کی بات نہ مانیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کیونکہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے وہ دوسروں کی باتیں ماننے لگ گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ پھر اس کی بات کی طرف کان بھی نہ دھرا کریں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اللہ کی کتاب کی بات نہیں مانتا وہ ساری کائنات کا علم پڑھ لے تب بھی خواہش پرست ہے، اپنے حدیثیں پڑھ لے، فقہ پڑھ لے اور کتابیں پڑھ لے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف اگر ہے تو جو کچھ بھی وہ مانے گا وہ خواہش پرست ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ جو ہے نرا گھاٹے اور خسارے میں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تو فرما دے حق تو وہی بات ہے جو رب کی طرف سے ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ قُلِ الْحَقّ جو ہے یہ مل کے اپنا یہ مبتدا یا جملہ بنے گا، مِن رَبِّكُمْ یہ خبر والا جملہ بنے گا۔ کیا؟ قُلِ الْحَقُّ، فرما دیجئے حق تو ہے ہی میرے رب کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ حق ہے ہی نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن، پس جس کی مرضی پڑے وہ ایمان لے آئے، مرضی پڑے تو وہ کفر کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تیار کر دیا ہے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ، احاط بہم سرادقھا، گھیر لیں گی ان کافروں کو سرادقھا جہنم کی کناتیں، سرادقھا۔ وہیں یستغیثوا یغاثوا، اگر وہ پانی مانگیں گے تو پانی دیے جائیں گے، ایسا پانی کل محلے جس طرح
निकले हुए तांबे की तिलछट होती है, यशफिल वजूह, वो जला के रख देगी, चेहरों को भून के रख देगी। बिस शराब, बहुत गंदा मशरूब उनको पिया जाएगा। वसाअत मुर्तफका, और बहुत गंदा होगा उसका आरामगाह बनी जहन्नम के अंदर। वसाअत मुर्तफका। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, पक्की बात है जो लोग मसला मान गए हैं, अमल भी उस मसले के मुताबिक करते हैं, हम अल्लाह की कसम है हम नहीं ज़ाया करते मजदूरी उस आदमी की जिसने बेहतरीन अमल की। उलाइका लहुम जन्नातु अदन, यही लोग हैं जिनके लिए बागात होंगे, हमेशा के लिए नहरें भी उनके नीचे जारी होंगी। युहल्लौना फीहा मिन असाविरा, पहनाए जाएंगे बीच उसके बहिश्त के कंगड़ सोने के। वयलबसून सियाबन खुज़रन, सब्ज लिबास होगा, मिन सुंदुसिन, बारीक रेशम के, वस्तबरकिन, गूढ़े रेशम के, मुत्तकीन फीहा, तकिए लगा के बैठे होंगे उस बहिश्त में, अलल अराए के, ऊपर तख्तों के, नेमत सवाब, बेहतरीन बदला अल्लाह देगा। वह हसनत मुर्तफका, बेहतरीन रेस्टोरेंट होगा उनके लिए, आराम गाहें। वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन, अब देखो दुनियादारों, आदमी जो दुनिया परस्त होते हैं, उनकी इस्लाह के तरीके के लिए हम एक किस्सा बयान करते हैं, फिर दूसरा बयान करेंगे, ताकि उससे सबक ये मिले कि जब अल्लाह पाक ने दीन और दुनिया दोनों के सामने रखे हों दोनों, तो बंदे को चाहिए कि अपनी तवज्जो ज्यादा दीन पर करे, दुनिया खुद ब खुद अल्लाह ताबे कर देता है। और अगर अपनी तवज्जो दुनिया पर करेगा तो दुनिया भी फानी वो तबाह हो जाएगी, दीन भी हाथ से निकल जाएगा। बस तरतीब ये रखे कि दीन और दुनिया दोनों हो अगर, तो दीन को मुकद्दम समझ ले, दुनिया ज़ाय होती रहे तो परवाह न करे, दीन को ज़ाय न होने दे। अल्लाह पाक का ये कानून है कि दुनिया उसके पीछे अल्लाह पाक लगा देता है। वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन, बयान कीजिए उनके लिए हालत दो बंदों की, जो एक को हमने दो बाग दिए थे अंगूरों के, वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन, और उसके बागों को चार चफेर हमने बाड़ बना दी थी खजियों की। वजअलना बैनहुमा ज़रअन, फिर उस बाग के दरमियान जो है खेती भी बड़ी लहला रही थी। दोनों बाग आतत उकुलहा, बड़ा फल ले आते थे हर साल। वलम तज़लिम मिनो शैया, और कोई चीज ही फल से कमी नहीं होती थी, हर साल बढ़ते ही जाते थे बाग, बड़ी आबादी हुई थी। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरन, उस बाग के अंदर हमने कई नहरें भी बहा दी थी। वकान लहू समरुन, उसका फल जब पका ना बाग का, उसको उसके अपने मालिक बाग का जो था उसके साथ उसका एक साथी भी बाग में दाखिल हुआ। वक़ाल लिसाहिबिही, अपने साथी को कहने लगा, वो बाग का मालिक, वो युहाविरुहु, नखरा करते हुए उससे बात कर रहा था। युहाविरुहु, बड़ा नखरा करते हुए उससे बात कर रहा था और कहने लगा, आना अक्सर मिनका मालन, देखना मियाँ सुल्तान, देख मेरा माल तुझसे बड़ा ज्यादा है, देखा मेरा बाग किस तरह लहला रहा है। वह अहस्सु नफरा, और मेरी नफरी भी बहुत ज्यादा है, कोई ताकत नहीं जो मुझसे छेड़खानी कर सके, हम बिन को भन तोड़ के तबाह कर देंगे। हमारे पास माल भी ज्यादा है और नफरी भी ज्यादा है। वह दखला जन्नतहू, देख उस वक़्त वह अपने बाग में दाखिल हो रहा था।
وہ ظالم لنفسی، مگر ایسی غلط باتیں کہہ کر اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا۔ قال ما ظن ان تبید هذه ابدا، اور یہ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے بھائی صاحب کہ میرا یہ باغ ہے نا، ما اظن، میرا گمان نہیں کہ کبھی یہ ضائع ہو جائے، ان تبید هذه ابدا، قطر قیامت تک کے لیے، قیامت آئے گی یا نہ آئے گی بہرحال یہ ضائع نہیں ہوتا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میرا گمان ہے کہ قیامت سرے سے آئے گی بھی نہیں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا بھی پڑا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس باغ سے بھی اچھا باغ اللہ پاک مجھے دے گا، میں اتنا با کمال آدمی ہوں۔ اب اس کا ساتھی بولا، قال له صاحبہ، بولا اس کا ساتھی، وہ یحاورہ، جوابی طور پر وہ بھی پورے نخرے سے بات کرنے لگا، اکفرت بالذی، ہائے بھائی تو میرا دوست ہے، اے بڑا کو کافر بے ایمان، تو اکفرت بالذی خلقک، کیا کفر کیا ہے تو نے اس اللہ کی ذات سے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر لطفے دے اور پھر سوا کا رجلات، اس کو برابر کا مرد بنا دیا ہے، تو ایسا ہو کہ پھر اپنے اللہ کے خلاف ایسی بات کر رہا ہے۔ لیکن هو اللہ ربی، بات سن، تیرے پاس سب کچھ ہے مگر میرے پاس اللہ کی توحید ہے اور کچھ نہیں ہے، مجھے ناز ہے کہ میں اللہ کی توحید پہ کٹ مروں، تجھے ناز ہے کہ تیرا باغ ہے اور یہ ہے وہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، مجھے اس اندیکھے خدا کی قسم میں تو اس کے ساتھ شرک نہیں کروں گا۔ ولولا اذ دخلت، اور بے وقوفا کیوں نہیں ہوا جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں تو یہ لفظ کہہ دیتا ماشاء اللہ، یہ لفظ تو نے کیوں نہ کہے، تو الٹا اتراتا ہوا لا قوت الا باللہ، تو نے تو یہ کہنا تھا ان ترانے انا اقل منک، اگر تجھے میں یہ معلوم ہوتا ہوں کہ میری نفری اور میرا مال اور میری اولاد تھوڑی ہے تو سن، ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، ممکن ہے کہ اللہ پاک جو کچھ اس نے تجھے دیا ہے مجھے اس سے بھی بہترین دے دے باغ، وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا، اور بھیج دے تیرے باغ پر حسبانا من السماء، کوئی اپنے قہر کا تیر آسمان سے، حسبانا اپنے قہر کا تیر بھیج دے آسمان سے، فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا، پس ہو جائے تو تیرا باغ مٹی رڑا ہو جائے گا، زَلَقًا بالکل چٹیل میدان، پھر کیا کرے گا، وَيُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا، اور جو اس باغ میں پانی بہ رہا ہے جس پہ تو بالکل غور نہیں کر رہا، یُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا، یہ پانی زمین میں گور نکال کے زمین کے اندر ہی داخل ہو جائے، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تو اس پانی کو واپس پا بھی نہ سکے، وہی تب ثمر ہی، اور گھیرا ڈال دیا جائے تیرے پھل کو، بالکل اللہ تعالیٰ اس کا ستیہ ناش کر دے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، صبح سویرے تو اپنے ہاتھ مل رہا ہو، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، کہ میرا تو خرچہ بھی کیا جو کچھ میں نے خرچ کیا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ گر پڑے اپنی چھتوں کے بل، اس وقت تو کہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے میری بدقسمتی میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، ولم تکن لہ فئۃ، میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، ولم تکن لہ فئۃ، اور جس وقت اللہ کا قہر آیا تو پھر نہ ہوا اس کے لیے کوئی ٹولی، فئۃ
کوئی ٹولی ینصرونہ من دون اللہ جو اللہ کے بغیر اس کی امداد کرتا، وما کان منتصرا اور نہ ہی وہ کسی سے مدد مانگنے کے قابل رہا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اب پتہ چلا نا کہ سارے خفیہ طور پر تقدیر اللہ کی چلتی ہے، بندے کی تدبیر نہیں کام کر سکتی۔ ہنالک الولایۃ، وہیں ثابت ہو گیا کہ مشکل کشائی اور سرداری اللہ کے لیے حق ہے اور کوئی کائنات کا مشکل کشا نہیں ہے۔ وہ خیر ثوابا، وہ بدلہ بھی بہترین وہی دیتا ہے، وہ خیر عقبا اور انجام بھی بہترین وہی جانتا ہے۔ یہ ایک مثال تھی جس سے آدمی اصلاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ مال کی کثرت یا دولت کی کثرت کی طرف اکثر لوگ مولوی یا پیر اسی کثرت کی دھن میں قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، تبلیغ اس لیے نہیں کرتے۔ پھر جب قرآن مقدس چھوٹ جاتا ہے تو پھر آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے، پھر سٹیج پہ ایک دوسرے کو تمنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب مقدس سے چونکہ وہ ہو جاتے ہیں محروم، اس لیے پھر سوائے خرافات اور بکواسات پہ کچھ نہیں بنتا۔ وہی دنیا بھی ایک دن تباہ ہو جاتی ہے اور دین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قانون یہ بنایا کہ دین اور دنیا دونوں ہی رہیں گی۔ اگر کوئی پہلے بعض لوگ کہتے تھے کہ دین اور دنیا تو ہی سکیاں بھیڑا، انہاں دونوں نال نکاح کے نہیں ہو سکتا۔ اس صوفی قسم کے جاہل لوگ جو تھے نا، بے ایمان قسم کے، حالانکہ شریعت کہتی ہے دین اور دنیا اکٹھے رہتے ہیں، بندے کا امتحان بھی ہوتا ہے دین اور دنیا اکٹھے ہوں، صرف اتنا فرق ہے دیندار آدمی دین کو مقدم رکھتا ہے، دنیا دار آدمی دنیا کو مقدم رکھتا ہے۔ پھر اس فرق کے انجام کا اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دیندار ہوتا ہے اگر دین کو مقدم رکھے اور دنیا اس کی خراب ہوتی رہے، ضائع ہوتی رہے، خستہ ہوتی رہے، دین کو نہ چھوڑے تو اللہ پاک اس کی دنیا کی کمیاں پوریاں کر کے اس کو بہار اور سدا عیش دے دیتا ہے۔ اور دنیا کے پیچھے چلنے والا آدمی کہ دین ضائع ہوتا رہے تو ہوتا رہے، دین دنیا نہیں چھوڑنی، وہی دنیا بھی چند دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے، نہ دین ہی رہا نہ دنیا ہی رہی۔ اب دوسرا واقعہ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کر میرے پیغمبر ان کے لیے اب دنیا کی حیاتی کی مثال کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَا، یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جس طرح دیکھو نا کہ ایک پانی ہم اتارتے ہیں آسمان سے، آ گیا زمین پہ، فاختلط بہ نبات الارض، اب رل مل گئی انگوری زمین کی، جو پانی بھی، دانا بھی، زمین بھی، یہ سارے اتصال آپس میں رل مل گئے، کھل مل گئے۔